السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی عجیب بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے کسی بزرگ، کسی ولی اللہ یا کسی نبی اور پیغمبر کے ساتھ ایک رشتہ، ایک تعلق، خواہ وہ دوستی کی شکل میں ہو، خواہ وہ خونی رشتے کی شکل میں موجود ہو، اور خواہ وہ پیر اور مرید والا معاملہ۔ یہ جو رشتے ناتے ہیں، اگر یہ تو قرآن الحکیم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں کے مطابق ہیں تو پھر تو ٹھیک، جائز، وگرنہ یہ کوئی فائدہ نہیں دیتے۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ میرے پیر صاحب جو ہے نا جی وہ ہمیں بخشوا دیں گے تو لہذا ہم مرضی سے نماز پڑھیں نہ پڑھیں، زکوٰۃ دیں نہ دیں، روزہ رکھیں نہ رکھیں، بس ہمارے بابا جی ہیں جی۔ اور اگر بابا جی بذات خود بے نمازی ہیں تو آپ غور تو کیجئے کہ آپ جس کو بابا جی کہہ رہے ہیں کیا وہ بابا جی کے کہلانے کے قابل بھی ہیں؟ ہاں، البتہ ہنوز کفار کے بھی بزرگ ہیں، اور وہ دم درود بھی کرتے ہیں، جھاڑ پھونک بھی کرتے ہیں، اور اب تو میں یہ دیکھ کے حیران ہو گیا ہوں، نیٹ پر آپ دیکھیں کتنی خبریں چلتی ہیں، کتنے دعوے کیے جاتے ہیں، اور باقاعدہ نیٹ پر بے انتہا جو ہے وہ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ یہ اتنی بار پڑھیے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ آپ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو اپنا لیں، اور وغیرہ وغیرہ بے شمار، بس یہی کچھ بتایا جا رہا ہے۔ تو یہ کیا، یہ ہمیں گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے چلے کاٹے تھے، اس طرح کے ورد بتائے تھے، یا انہوں نے کیے؟ آپ کے صحابہ میں سے کسی نے کسی کی محبوب اپنی پسند کی شادی کرنے کے لیے اس طرح کے وظائف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہوں اور باقاعدہ وہ پڑھے ہوں؟ کوئی بتائے آ کے مجھے۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ کون ہے؟ یہ لوگ، یہ شیطان ہے اور شیطان کے بھائی ہیں۔ اور خدا کے بندو، اللہ کی پاک کتاب قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے قابیل اور حابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو ان کے بیٹے نے آپ کا کہنا ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کا زمانہ آیا تو ان کی بیوی نے جو ہے نا وہ ظالموں سے جا ملی اور وہ عذاب کا شکار ٹھہری۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے غلطی ہوئی تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجیے گا۔ تو انہوں نے کہا، میں ضرور اللہ سے آپ کی بخشش کی دعا مانگوں گا، اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ میری دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ مختلف زمانے کے احوال جو آپ غور سے دیکھیں، بڑے بڑے جید علماء تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ جو والد جو محترم
اور ان کے ابا جان جو وہ عازر تھے، بت پرست تو الگ بات ہے، وہ بت تراشتے بھی تھے۔ چلو انہوں نے کہا کہ بیٹا تو ہمیں کن باتوں پہ الجھا رہا ہے، ہم تو یہ باپ دادا کے دین پہ چلے آ رہے ہیں۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ ابا جان میں آپ کی رہبری کروں گا، تو انہوں نے کہا میں اگر تو باز نہ آیا تو میں پتھروں سے تمہیں ہلاک کر دوں گا، جاؤ میری نظروں سے کچھ وقت کے لیے دور ہو جاؤ۔ یہ جید علماء بلکہ اول انبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جلیل القدر پیغمبر ان کی اولاد میں عطا کیے، اسحاق اور یعقوب جیسے، اور پھر ان کی نسل سے آگے بہت سے انبیاء پیدا ہوئے۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، اتنے بڑے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں، تو رشتے ناطے کی بنا پر کہ یہ باپ ہے میرا، یا بیٹا ہے میرا، یہ بھائی ہے میرا، یہ بیوی ہے میری، تو اس کی جان اس وجہ سے چھوٹ جائے گی؟ نہیں، اعمال شرط ہے۔ اور ہمارے دین میں سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ہے۔ اگر ایک بندہ تارک نماز ہے یا نماز کا پابند نہیں ہے تو اس کی تو بات پہ اعتبار بھی نہیں ہے، اس کا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ وہ مسلمان ہے۔ بھئی مسلمان ثابت کرنا بھی تو پڑے گا کہ نہیں؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بے نمازی ہیں اور وہ اپنے گھروں میں رکے ہوئے ہیں اور وہ مسجد میں نہیں آتے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جلا دوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی گویا اس نے کفر کیا، تو جس نے کفر کیا وہ کافر ٹھہرا، اور کافر منکر کو کہتے ہیں، انکار کرنے والوں کو کہتے ہیں، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو لہب تھے، آپ نے بہت کوشش کی کہ وہ ایمان لے آئیں، لیکن وہ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے بہت ظلم ڈھائے، ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لہب کے نام سے ایک سورت نازل فرما دی، جس میں ان کے ساتھ جو حشر ہوا اور جو ان کے ساتھ حشر ہوگا اس کا ذکر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا گیا۔ خدا کے بندو، ابھی وقت ہے، پلٹ آؤ اللہ کی طرف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آؤ، اپنی اصلاح کر لو، اور میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے توبہ کا، ہمیں توبہ کر لینی چاہیے، ہمیں توبۃ نصوح کرنی چاہیے۔ جو غلطیاں ہم سے جانے بوجھے میں یا انجانے میں سرزد ہوئی، اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ ہمارے اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا اور پکا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، بھائیوں، بہنوں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ناچیز گناہگار ڈاکٹر خالد اقبال شاہین فرام فیصل آباد۔ واٹس ایپ نمبر 0303635955۔ کسی بھی معاملہ میں آپ کو اگر کوئی رہنمائی درپیش ہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور میری پوری کوشش ہوگی کہ اللہ کی رضا کے لیے آپ کو آپ کی رہنمائی کروں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔